خصلتان لیس فوقہما من البر شیء الایمان باللہ والنفع لعباد اللہ وخصلتان لیس فوقہما من الشر شیء الشرک باللہ والضر لعباد اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے اس پر آج کوئی خاص گفتگو نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ترجمہ کر دیا جائے اور بس۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ بعض روایات کے اعتبار سے 15 جمادی الاول اور بعض روایات کے اعتبار سے 5 شعبان ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج جس کی ولادت کی تاریخ ہے ہم بغیر کسی اشارے کے گزر جائیں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو آج جو گفتگو ہوگی وہ حضرت کے متعلق ہوگی۔ پہلے آپ اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ گھر جائیے تو جو نہیں آ پائے ہیں ان کو بتا سکیے کہ بقیہ 4 دن ہونا کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں نے جس حدیث کو عنوان کلام قرار دیا ہے حضرت کا فرمانا ہے پیغمبر کا کہ خصلتان لیس فوقہما من البر شیء، 2 خصلتیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، 2 اعمال ہیں ایسے کہ جن کے اوپر کسی نیکی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور یہ ہر چیز کی بنیاد یہی ہے تو اللہ پر ایمان۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس پر کچھ اعتراض آپ آج سوچئے، کل بات ہوگی۔ وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللہ، 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، دوسری چیز وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللہ، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ، اور 2 ہی چیزیں ایسی ہے کہ جن سے بڑھ کے کوئی برائی نہیں ہے، شر نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے ہندی ٹھیٹھ میں اگر، اس لیے کہ بعض چیزیں بعض زبانوں میں زیادہ وزن رکھتی ہیں تو اس لیے اس زبان میں کہہ دیے تو وزن بڑھ جائے گا۔ تو مہا پن کیا ہے اور مہا پاپ کیا ہے؟ مہا پن یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ اس کا الٹا مہا پاپ کیا ہے؟ اللہ کا شریک قرار دینا اور کسی بندے کو نقصان پہنچانا، اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں ہو سکتا۔ صلوات در محمد۔ یہ ہے مین گفتگو جو کل ہوگی۔ اب آئیے ہم آج جس امام ہمام کی ولادت کی تاریخ تھی، چوتھے امام، دیکھیے پیغمبر، بہت دھیرے دھیرے چلیے، پیغمبر جس زمانے میں تشریف لائے، تھوڑا پیچھے چلتا ہوں، رسول اللہ جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ انتہائی گھٹیا، انتہائی برا، انتہائی جو ہے وہ انسانیت کے معیار سے بھی پست۔ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ عام پبلک کو چھوڑیے، جہاں باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفنا دے پھر وہ کون سا سماج ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کے؟ تو یہ عرب کا سماج اتنی پستی میں تھا کہ جہاں عورت کا وجود ننگ، عار، ذلت کا بولیے سبب سمجھا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں لوگ ٹھیک، بہت سے لوگ بہتر ہوئے، بعد میں اسلام قبول کیا اور ڈھنگ سے، لیکن وہ تھا کہیں نہ کہیں کہ یار بہت غلط کر کے آئے ہیں۔ اس میں ایک داستان سن لیجیے، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، بہت وقت نہیں لوں گا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس،
کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حضرت نے کہا بالکل. کہ مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے صاحب. حضرت نے کہا کہ ریت کے ذرات زیادہ ہیں یا تیرا گناہ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے مگر میرا گناہ. پھر حضرت نے فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ کہ یا رسول اللہ بات تو ٹھیک مگر. اب حضرت نے کہا کہ اچھا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. مولا کسی دعا میں مولا کا فقرہ ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے. اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. تو اب یہاں وہ چپ ہو گیا. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کے کچھ ہو، بٹ میرا گناہ بہت زبردست ہے. پیغمبر نے کہا یار کیا تم نے اتنا کیا ہے کہ اتنا زیادہ مایوس ہو؟ اب قصہ اس نے سنایا. صاحب میں ایک لمبے سفر پہ گیا، وہاں سے پلٹا 3-4 سال کے بعد، گھر آیا تو دیکھا میرے گھر میں ایک لڑکی ہے اسی ایج کی. پہلے سمجھا کسی کی ہوگی، لیکن جب شام ہو گئی اور نہیں گئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی تمہیں یاد ہے پیدائش ہونے والی تھی؟ ہاں کہ یہ وہی بچی ہے. کہتا یا رسول اللہ پھر مجھ کو یہ سن کے نیند بولیے نہیں آئی. ماں بیٹی تو سو گئی، مجھ کو نیند نہیں آئی. کہیں گڑا وڑا کھود رکھا تھا کیا تھا؟ کہتا آدھی رات کو میں نے دھیرے سے ماں کی آغوش سے بچی کو اٹھایا، لے کے آیا وہاں اس گڈھے کے پاس، اس کو لٹایا، اس میں ایک ہاتھ اس پر رکھا کہ نکل کے جانے نہ پائے، تم جگ جائے گی نا، اور دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالتا رہا. وہ چلاتی رہی یا رسول اللہ مجھ کو ترس نہیں آنا تھا، نہیں آیا. اور آخرکار میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا زندہ. وہ پیغمبر جو فرما رہے تھے تیرا گناہ زیادہ کہ آسمان کے ستارے، تیرا گناہ زیادہ کہ ریت کے ذرات، تیرا گناہ بڑا کہ اللہ کی رحمت، اس نبی کا سنیے. روایت کہتی ہے جب وہ اپنا قصہ سنا رہا تھا حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو وہی نبی رحمت جانتے کیا فرمایا؟ اٹھ جاؤ یہاں سے، اٹھو یہاں سے، چلے جاؤ. وہ ابھی تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ تیرا گناہ بڑا کہ اللہ کی رحمت، چلے جاؤ یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور بقیہ لوگوں کو شامل کر لے. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا حضرت نے، کہا تو اس سے ہے مگر آج بھی ہم لوگوں کے لیے وہ حدیث اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے. فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو بقیہ کو شامل کر لے. اور سن، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، دنیا میں کتنا ہم نے دوسروں پر رحم کیا ہے اسی ریشیو سے ہم پر رحم کیا جائے گا. صلوات در محمد. تو میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں اس پر جاؤں. تو بات کہاں پہنچی کہ اتنا پست تھا یہ سماج، اتنا گر چکا تھا کہ جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو بولیے زندہ دفن کرتے تھے، اب اس ماحول میں رسول اللہ آئے. بیچ میں آگے یہ بات تو سن لیجئے 1 منٹ کے لیے. اب سمجھے فاطمہ کیا ہے؟ جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہاں اللہ نے اسی ماحول میں اپنی نبی کی نسل کو بیٹوں سے نہ چلا کے بیٹیوں سے چلا کے بتایا ہے کہ اسلام میں بیٹا کیا ہے، اسلام میں بیٹی کیا ہے. صلوات در محمد و آل محمد. یہ ماحول ہے، اس ماحول میں رسول اللہ آئے. کیا کمال ہے پیغمبر کا کہ جہاں اتنی پستی میں تھا سماج، اب اس کا ایمان سنیے آپ. پہلے ایک بات کا جواب. واٹس یور نیم سر؟
آپ کا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں جنرلی حضرت ابو طالب کے ایمان پر نہیں پڑھتا، اس لیے مجھ کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم جناب ابو طالب کا ایمان پر ثابت کر کے ان کی توہین تو نہیں کر رہے ہیں۔ اب میری بات سمجھ گئے نا؟ رسول اللہ کی ولادت ہوئی، سنیے ایک منٹ میں ذرا سا الگ ہوتا، پیغمبر کی ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد چچی ہیں اور شریف گھرانوں کی چچیاں جسٹ لائک ماں، تو آ کے انہوں نے جناب ابو طالب کو خوشخبری دی کہ بھئی مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا۔ جناب ابو طالب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اگر فون آئے کہ ماشاءاللہ پوتا ہوا، مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو، یہی جواب تو ہوتا ہے نا۔ تو اب جب جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا ہوا ہے مبارک ہو، تو ابو طالب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ارے بھائی آپ بھی تو چچی ہیں، اماں ہیں، مبارک ہو، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا وہ سنیے، فاطمہ یعنی اپنی زوجہ سے، فاطمہ بنت اسد، جیسا بیٹا آج ہوا ہے 30 سال کے بعد ویسا ہی بیٹا تمہارے یہاں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ جو آدمی 30 سال کے بعد کی خبر دے رہا ہو، اس کے علم پر بحث ہوگی تو اس کے ایمان پر بحث ہوگی۔ صلوات بر محمد تو جناب ابو طالب، اب اگر کہیں مولا کے فقرے میں بات آ جائے کہ ہم لوگوں کے باپ، ہم لوگوں، اس کا مطلب ابو طالب نہیں ہے، جنرل بات کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کا ایمان کیسا تھا۔ اب میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں، سمجھ میں آئے گا کہ کس پستی میں سماج تھا اور کہاں سے اٹھا کے پیغمبر نے کہاں پہنچایا۔ یہ نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ ہے امیر المومنین کا، جس کا ٹکڑا سنا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رسول اللہ، ہم لوگ پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے تھے، نقاتل۔ وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رسول اللہ نقاتل، ہم لوگ پیغمبر کے سامنے ان کے دور میں جہاد کرتے تھے۔ اور سامنے یہ ہوتا تھا کبھی کبھی ایسا ہو گیا کہ معلوم ہوا لڑکا مومن تھا، مسلمان ہو گیا، ابا بھی اسی طرف ہے، تو یہ مومنوں کی صف میں ادھر سے باپ آ گیا، ادھر یہ ابا مومن ہو گئے، لڑکا ویسے ادھر سے بیٹا آ گیا، چچا آ گئے۔ چاہے جتنے مومن ہو آپ، ہم بولیے گا اگر ایسے ہی نکلے اور سامنے ہمارا لڑکا آ جائے، ہاتھ ڈھیلا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بولیے مرزا صاحب، ہوگا نا۔ لیکن مولا نے ان صحابہ کی تعریف میں جو فرمایا نہج البلاغہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ نبی کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور ہمارے سامنے اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ باپ سامنے آ گیا۔ تو مولا کا باپ تو آیا نہیں، وہ تو مکے میں انتقال ہو چکا، ایمان بھی نہ ہو مانیے تب بھی، تو اس کا مطلب علی اپنے ابو طالب کے بارے میں جنرل صحابہ جو ہیں ان کے باپ۔ ہم پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے تھے، کبھی ہوتا تھا کہ ہمارا بھائی سامنے ہے، ہمارا باپ سامنے ہے نا، وَإِخْوَانِنَا أَعْمَامَنَا، کبھی ہمارے سامنے چچا آتے تھے، کبھی ہمارے سامنے باپ ہوتا تھا، کبھی ہمارے سامنے بھائی ہوتا تھا، تو کوئی بھی ہوگا ہاتھ ڈھیلا پڑ جائے گا نہیں پڑ جائے گا۔ لیکن مولا نے فرمایا کہ عالم یہ تھا وَمَا يَزِيدُنَا إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، چاہے باپ سامنے ہو، چاہے بیٹا، چاہے چچا، چاہے بھائی، ہمارے ایمان میں سوائے اضافے کے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہ تب نہ 300 لوگ بدر میں حاوی ہو گئے ہزاروں پر۔ صلوات بر محمد تو کس بستی میں یہ سماج تھا؟ بہت جلدی سے، اور وہاں سے نکال کے ایمان کے کس بلندی میں پہنچایا رسول اللہ نے؟ یہ معمولی بات ہے سر، کہ جو آدمی اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہو وہ ایمان کے اس منزل پر پہنچ جائے۔ اب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، وہ جو اس بلندی پر ایمان پہنچا تھا اس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوا۔ پھر وہ تنزلی کی طرف، وہی نبی جس نے ان کو ایمان کے اس منزل تک پہنچایا تھا
اسی نبی کی بیٹی کا اکلوتی بیٹی کا گھر جلا دیا گیا. وہی سماج پستی طرف آ رہا ہے. اور جس نے تم کو اللہ اور رسول بتایا اسی نبی کی بیٹی کا گھر جلا دیا گیا. اسی نبی کے داماد کے گلے میں رسی ڈال دی گئی. سماج اور پستی میں آیا. امام حسن کون ہے؟ ڈائریکٹ رسول اللہ کے نواسے ہیں بھائی. یہ سماج اتنا گرا کہ حسن کی فوج میں ہے. اور امام نے جب سلو کر لی تو آگے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم یا مذل المومنین، ہے نا، سلام ہو آپ پر، آپ نے سلو کر کے مومنوں کو ذلیل کیا. یہ ایمان ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہوا تو آپ اس طرح جا کے بات کریں گے. سماج اور گرا. ٹھیک، گرتے گرتے، اس کو میں بہت اسپیڈ سے جا رہا ہوں اس لیے گھڑی پہ نظر پڑ گئی. گرتے گرتے یہ سماج وہاں آ گیا کہ اسی نبی کا نواسا کربلا میں صرف 72 آدمی. یہ ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن اب میں جو آپ کو لیکن سنانا چاہتا ہوں کہ وہ چاہے جناب فاطمہ کا در گرایا گیا، تب بھی صفین کے موقع پر ہزاروں لوگ امیر المومنین کی فوج میں تھے، ہے نا. ہزاروں لوگ امام حسن سلام اللہ علیہ کی فوج میں تھے. اتنا تھا. امام حسین کے زمانہ آتے آتے 72 تک پہنچا. لیکن اس کے باوجود ایک چیز آپ دیکھیں گے، وہ اس وقت سے لے کے جناب فاطمہ کے دروازے سے لے کے اور یہاں تک اہل بیت کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا کیا. لیکن اتنی ہمت اس سماج کی نہیں تھی کہ رسول اللہ کے خلاف کچھ بول دے. میری بات توجہ کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ سماج کی پستی سنا رہا ہوں آپ کو. سب کچھ تھا. علی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، شہزادی کے ساتھ کیا ہوا، سمجھ گئے آپ. کوفہ اور شام راستوں میں اسی نبی کے بچوں کو پھرایا گیا. یہ سب کچھ ہوا. مگر ان ساری چیزوں کے باوجود ابھی اتنا نہیں گرے تھے یہ کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے بعد اب جب ہمارے امام کا دور آیا، چوتھے امام کا، وہ سنیے کہ سماج کس پستی میں گیا تھا. صلوات بر محمد و آل. اس زمانے میں جو گورنر ہوتا تھا، گورنر مطلب امام جمعہ، کیوں حضور؟ گورنر ہی تو پڑھاتا تھا نا. پیش نماز، گورنر کا کام یہ بھی ہے. ایسے بھی گورنر ہیں، ایسے بھی امام جمعہ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. آپ تاریخ پڑھیے، سمجھ میں آیا کیا ہوا اس دین کے ساتھ. میں کسی شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں. جناب ابن ابی الحدید معتزلی 20 جلدوں میں انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی. شیعہ نہیں ہے، معتزلی ہے. یہ قصہ لکھتے، میں آپ کو دھیرے دھیرے سمجھا رہا ہوں. یہ قصہ لکھتے ہیں وہ ہے نا قصہ جناب نوح کا کہ جب طوفان آیا تو لائق ہو یا نالائق ہو، باپ باپ ہے. تو کہیں نہ کہیں دل میں کسک ہوتی کہ یار میرا لڑکا صحیح ہو جاتا، سدھر جاتا، بچ جاتا. تو جناب نوح نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ. بولنا نہیں، یعصمنی من الماء، جب پہاڑ پہ چلے جائیں گے وہ بچا لے گا ہم کو پانی سے. حضرت نوح نے کہا بیٹا میرے لال بابو چلے آؤ، لا عاصم اليوم، آج کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں، بابو چلے آؤ. لڑکے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ گئے؟ ہم لوگوں کی زبان پہ جو آتا ہے بس. بتاؤ مولانا وسیع حسن صاحب ان کا لڑکا اتنا بڑا گنڈا نکل گیا تو اس میں ہم کیا کر لیں بھائی؟ جتنا پڑھا سکتے ہوئے. جب جناب نوح کا بیٹا نکل گیا تو مولانا کی کیا اوقات ہے؟ لہذا یہ سب دیکھ کے تبصرہ کر کے اپنے اعمال خراب مت کیجئے گا. صلوات بر محمد و آل. تو اب بہرحال اولاد ہے تو جناب نوح نے فریاد کر دی، اللہ میرا لڑکا. خدا نے کہا کہ انہو لیس من اہلک، اے نوح
یہ تمہاری اولاد کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ بیٹا جناب نوح کا تو یہ ذہن میں رہے، کسی کو بہکائے مت، یہ بزرگوں کا سب کا نظریہ یہ ہے، خبردار۔ انہو پھنسا کیس یہاں، عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ حجاج جو تھا وہ پھنس گیا یہاں آ کے۔ قابلیت دیکھیے مولوی صاحب کی، گورنر صاحب کی، انہو عمل، انہو عملو، انہو عمل، پھنس گیا۔ کیسے پڑھا جائے گا یہ؟ فبعث حرسیا، ایک سپاہی کو بھیجا، جاؤ کونو مولانا بلا کے لاؤ یار، بتاؤ یہ کیسے پڑھا جائے گا، یہ عمل پڑھا جائے گا کہ عملہ پڑھا جائے گا کہ عملو۔ اب وہ وہاں گیا، وہاں سے آتے جاتے لگے گا نا گھنٹہ بھر، یہ اٹھ گئے، مولوی صاحب آ گئے بیچارے قابل آدمی، تو جا کے سپاہی نے کہا کہ صاحب آ گئے مولانا صاحب، اس نے کہا ڈال دو جیل میں۔ وہ بیچارے بلا وجہ ہے نا جیل چلے گئے مولوی صاحب، 6 مہینہ رہے جیل میں۔ کتنے دن؟ ایک دن یہ خود ہی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے دیکھنے کے چکر میں، جانچ کے چکر میں یہ چلا گیا، تو بڑی شخصیت تھی، مشہور پہچان، ارے آپ کیسے؟ کہنے لگے کیا بتائیں، نوح کے لڑکے کے چکر میں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ارے چھوڑو بھائی، آزاد کرو آزاد کرو۔ یہ ہے جناب کی قابلیت۔ بہت غور سے سنیے آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں، اسلام کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ ہے صاحب کی قابلیت، جو ایک تو آیت ڈھنگ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اب ان کا فتویٰ سنیے۔ مشکل یہی ہے کہ جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اتنے تگڑا فتویٰ دیتا ہے۔ مصیبت آج بھی وہی ہے، صلوات بر محمد، آج بھی یہی مصیبت ہے۔ اب ان کا فتویٰ سنیے، اسی جو ہے وہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، یعنی منبر پر صاحب کا بیان چل رہا ہے۔ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کو۔ ٹھیک، کیسے بات کرتے کرتے آدمی کہیں سے کہیں گفتگو چلی جاتی ہے، تو اس میں بات مدینے کی نکلی، تب تک یہ ہوگا کچھ لوگ گئے ہیں زیارت کے لیے۔ اب منبر سے کیا کہا اس نے؟ تبًّ لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر۔ کن سبوں پر؟ جو مدینے گئے ہیں رسول اللہ کی زیارت کو۔ یہ نیا کیس نہیں ہے، یہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ اب طے آپ کو کرنا ہے کہ علماء کی بات ماننا ہے یا ایسے جاہلوں کی بات ماننا ہے۔ صلوات بر محمد وعلی، مل جائے گی۔ جملہ سنیے، میں نے کیا کہا کہ اتنا سب کچھ ہوا کربلا تک آ کے مولا سے لے کے اہل بیت کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئی ہیں، مگر کسی نے پیغمبر کی توہین کرنے کی ہمت نہیں جٹائی۔ اب یہاں سنیے چاپلوسی کیا کرواتی ہے۔ خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا۔ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کو۔ کہتا تبًّ لہم، ٹھٹکار ان پر، اللہ کی مار ان پر۔ اور کیسے سمجھائیں آپ کو؟ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی ہڈیوں، العیاذ باللہ، واعواد، سلی گلی لکڑیوں کا طواف کرنے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی پیغمبر کی قبر مبارک پر لکڑی کا صحیح کچھ بنا دیا گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اور اگر نہیں تھا تو یہ بیان کیوں کر رہا ہے؟ اب سمجھے آپ؟ یہ ظریف پرانے زمانے سے چلی آ رہی، آپ سے پہلے کے لوگوں نے، انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑی اور ہڈیوں کا طواف کرنا۔ یہاں تک چلیے، آپ کا نظریہ نہیں ہے، جانے دیجیے۔ جملہ حل لا طافو، پاگل تو یہاں ہوگا آدمی،
قصر امیر المؤمنین عبد الملک. طواف ہی کرنا ہے تو کائے نہیں طواف کرتے؟ عبد الملک کے قصر کا، رسول اللہ کا قبر کا طواف نہیں. کس کا ہو سکتا ہے؟ بولیے. عبد الملک کا. اس کے بعد کا جملہ سنیے، کہاں جائے گا آدمی؟ الا یعلمون، ان سبوں کو پتا نہیں ہے، ان خلیفۃ المرء خیر من رسول. ان سبوں کو پتا نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. اب کیا بچا بولیے؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا دور آتے آتے سماج یہاں پہنچ چکا تھا. اب جہاں حکومت کا حال یہ ہے کہ چاپلوسی میں گورنر چلا رہا ہے کہ صاحب رسول اللہ سے افضل ہے، وہاں عام پبلک اہل بیت سے محبت کرے گی؟ ہاں بولیے اب سماج کہاں گیا پستی میں؟ شاید یہی وجہ ہے. پھر اسی نہج البلاغہ کی شرح میں ابن ابی الحدید لکھتے ہیں اس زمانے کی حالت یہ ہو گئی تھی، چوتھے امام کے زمانے کی، کہ خود امام فرماتے ہیں ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا. مکہ اور مدینہ ملا کے، غور کر رہے ہیں آپ، ما بمکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو ہم سے محبت ہے. اب سمجھ گیا؟ میں آپ کو دھیرے 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 کتنا ہوا آدھا گھنٹہ آپ کو یہاں تک پہنچایا میں نے. سماج کس پستی میں تھا، رسول اللہ نے کہاں پہنچایا، پھر گرتے 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 بولیے چوتھے امام کا دور آتے آتے یہ پوزیشن ہو گئی کہ خود امام فرماتے ہیں اس معاشرے کا حال یہ ہے کہ خالی مدینہ نہیں، مکہ مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں ہے. دعویٰ کرنے والے ہو سکتا ہے سینکڑوں رہے ہوں، اس کی بات نہیں ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے امام کہتے ہیں 20 آدمی نہیں ہے. اس ماحول میں، اس معاشرے میں جہاں دو مین شہر اسلام کے 20 آدمی محبت کرنے والے نہ ہوں، ایسے ماحول میں امام نے کیسے زندگی گزاری ہے کہ آج آپ اٹھائیے، اپنے تو اپنے کوئی بات نہیں ہے، غیر کی کتابوں میں بھی آپ کو امام سجاد کے خلاف ایک جملہ نہیں ملے گا. صلوات بر محمد. وہ نام بھول رہا ہوں آگا اس کا، وہ ایک تو بڑا ادیب تھا، بد شکل بہت. صلوات پڑھیے، وہ کبھی کبھی نکل جاتا ہے. ادیب بہت زبردست تھا مگر بد شکل بھی بہت تھا. وہ کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں علی ابن الحسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے یہاں تو جتنا ان کو جو ہے وہ شیعہ چاہتے ہیں اتنا خارجی محبت کرتے ہیں. کیسے گزارا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آگے پیچھے بولیے، آگے پیچھے کیا ہے؟ نثار الحسن خان، نثار الحسن مرزا. شیخ تو آپ سے کام نہیں چلے گا. واٹس یور نیم سر؟ ہاں بس آپ کام کے ہیں، رکیے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. اب رکیے. تو اب یہاں تک ہم آ گئے نا، پوری بات سمجھ میں آ گئی، کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں. اب اس ماحول میں امام کی ذمہ داری ہے لوگوں کو صحیح دین پہنچانا. جہاں 20 آدمی نہیں ہے وہاں امام مجلس کر سکتے ہیں؟ بولیے. وہاں امام تقریر کر سکتے ہیں؟ پھر کیسے کریں؟ اب آپ غور سے سنیے اور مجلس تمام. میری سمجھ میں جو آیا ہے موٹے طور پر 3 طریقہ امام نے اپنایا کہ جہاں سرکار کو کچھ اعتراض بھی نہ ہو
وہ سمجھ بھی نہ پائے ہمارا کام بھی ہو جائے۔ نمبر 1 دعا، صلوات در محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس معاشرے کی کیسے ہدایت کی؟ نمبر 1 بولیے دعا۔ آپ صحیفے سجادیاں پڑھیے گا تو اس میں خالی یہ نہیں پالنے والے ہم کو یہ دے دے، اس میں سب کچھ ہے۔ دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے۔ اچھا 2-4 جو مخصوص ہیں وہ دھیرے سے باہر نکالیں گے ہی پہنچے گی۔ تو ایک کام تو یہ کیا۔ دوسرا کام جو امام کا ہے، جو ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنا اخلاق اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، میں اپنی بات کروں، یہ مثال دوسرے کو نہیں دے سکتا، وسیعتاً چاہے جیسے ہوں، وہ اپنے اللہ کو جواب دیں گے، ہماری کیا ذمہ داری، ہم کو وہ کرنا ہے۔ اب دوسرا طریقہ جو امام نے نکالا وہ کاہے کا؟ اخلاق کا۔ 2-4 آپ حدیثیں، روایتیں، قصے سن لیے امام کے اخلاق پر کہ کیسے آدمی پلٹتا ہے۔ جا رہے ہیں، ایک آدمی لگا بڑبڑانے، جو کچھ منہ میں آیا، الٹا پلٹا امام کو بولیے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ امام جیسے سنی رہے۔ اچھا کوئی اگر آپ کو تپانا چاہ رہا ہو، تپ گئے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تپے آپ تو خدا بور ہو جائے گا نا۔ امام نے جیسے سنا ہی نہیں، کچھ دیر بڑبڑانے کے بعد اس کو کھل گیا کہ یار ان کو ہم جو برا بھلا کریں، ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے، تو چلا کہتا ہے نہیں، ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں۔ امام نے کہا جی میں سمجھ رہا ہوں، میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ صلوات۔ یہ ہے تو امام سے 10 نکل کے آ رہا ہے نا، وہ یہ ہے۔ خدا واقعاً ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے جنہوں نے یہ راستہ فراہم کیا کہ آج میں آپ کے سامنے اپنے اس مظلوم ایمان کے کچھ فضائل بیان کر سکوں۔ واقعاً خدا جو ہے ان کو اجر عنایت فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب کو توفیق دے کہ جب تک جان میں جان ہے قوم کی اصلاح اور اہل بیت کے فضائل لوگوں تک پہنچاتے رہیں انشاءاللہ۔ ایسے ہی جا رہے تھے، ایک آدمی لگا گالی پکڑ دینے، امام کھڑے ہو گئے۔ سنیے آپ، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں؟ سارا فساد آج ہمارے معاشرے میں برداشت نہ کروانے کی بنیاد پر ہے۔ جس وقت آپ نے جملہ کہا تھا اگر بیوی ٹال گئی ہوتی آج طلاق نہ ہوتا، جس وقت اس نے کچھ کہا تھا آپ نے جواب نہ دیا ہوتا تو آج طلاق نہ ہوتا۔ اس پر بھی کہیں موقع ملے گا سہنشیلتا پر تو آپ کو اہل بیت کے فرمودات سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن مین چیز یہی ہے۔ اب وہ امام کو گالیاں بک رہا ہے، امام آ کے کھڑے ہو گئے، جملہ سنیے، فرماتے ہیں کہ جتنی باتیں ہماری جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ باتیں ہماری پوشیدہ ہیں، تم لوگ جانتے نہیں کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کچھ پرابلم میں ہو کیا؟ گویا امام بتا رہے ہیں بھیا جلدی ناراض مت ہو، آدمی الٹا پلٹا کہتا ہے جب اندر سے پریشان ہوتا ہے تب بھی وہ ہوش میں نہیں رہتا کیا بک رہا ہے۔ اللہ کے حاج ہے۔ اب سنیے امام کا، کوئی ضرورت ہے بولو۔ روایت کہتی ہے اس کے گالی کے بدلے میں جب حضرت نے فرمایا کہ بھیا ہمارے جتنے فضائل اس سے کہیں زیادہ پوشیدہ ہے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے، خیر وہ چھوڑو، اللہ کے حاج ہے، کوئی ضرورت ہے تو بولو۔ فاستحی الرجل، اس کو شرم آنے لگی کہ ہم ان کو کیا کہہ رہے تھے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تھوڑا سا امام کی سیرت پہ چل کے دیکھو نا، 7 پشت کی دشمنی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کر کے تو دیکھے آدمی، یہاں تو ہم اہل بیت میں ہم جو چاہ رہے ہیں وہی ہوگا، تب کیسے شیعہ ہو مولوی صاحب؟ صلوات بر محمد والا۔ تو خالی مجلس پڑھ لو، پگڑی لگا کر کے بڑھیا بڑھیا پھینک لو، مولانا وسیع حسن ہو سکتے ہو، مرنے کے بعد شیعہ علی نہیں کہے جا سکتے۔ یہ اس کو کہتے ہیں خمیس،
خے میم یہ 7 شاید اس زمانے میں امام نے یہ ابا اتاری، اس کو اڑا دی، شاید جاڑا والا رہا ہو جو بھی ہے، اس کو اڑا دی۔ کسی نوکر سے کہا، اچھا اس میں یہ ہے کہ نوکر چاکر دوڑے مت ڈھلیں گے، حضرت نے کہا نہیں، روک کے یہ بات کہی۔ اس کے بعد حضرت نے کہا اے ذرا جاؤ گھر سے پیسہ لے آؤ، تو 1000 دے دو اس کو۔ جب پیسہ ملا تو درویں سے کہتا ہے، جب امام جانے لگے تو کہتا ہے کہ اشہد انک من اولاد الرسول، گواہی دیتا ہوں واقعی آپ اولاد پیغمبر ہیں۔ اہل بیت یہ سکھانا چاہتے ہیں، ایسا بنو کہ لوگ کہیں کہ نہیں یار تم واقعی جعفری ہو۔ یہ ایک ہو گیا۔ اور سنیے صلوات برما بول رہی ہے، بتائیے ایک گورنر تھا مدینے میں، آئے غضب کی بات ہے، گورنر کا نام تھا ہشام ابن اسماعیل، ابن ضرور یاد رکھیے گا ورنہ ہشام امام صادق کے صحابیوں میں سے بھی ہے، ہشام ابن الحکم۔ یہ گورنر تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ہشام ابن اسماعیل گورنر تھا۔ اب ظاہر سے بات ہے گورنروں کا حال ایک تو سن لیا آپ نے، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ یہ بیٹا کسی گھوٹالے میں پکڑے گئے، گھوٹالہ ہر زمانے میں رہا ہے، بمبئی میں تو قیمہ گھوٹالہ بھی ہوتا ہے، صلوات بر محمد، گھوٹالہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ تو وہاں سے آرڈر آیا شام سے کہ اس کو برخاست کیا جائے، دوسرا گورنر آ گیا۔ دوسرے گورنر کو آرڈر یہ ہے کہ اس کو کہیں کھڑا کر دو ایسی جگہ مین، اور پبلک میں اعلان کر دو جو بدلہ لینا چاہے اپنا لے لے۔ خود یہ ہشام ابن اسماعیل کہتا ہے ما اخاف الا علی ابن الحسین، مجھ کو کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے، اس کو پتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ بات امام کو بھی پہنچی، اور وہ جو 10-20 مومن ہیں، اچھا یہ بتائیے آپ کو یہ چانس مل جائے تو فوراً انجمن کی میٹنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا یاد کوئی انجمن ہوگی نا؟ ارے یار بڑا بڑھیا چانس ہے۔ کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ شیعہ لوگ میٹنگ کر رہے تھے کیا کر رہے تھے، مگر اتنا ہے کہ کچھ شیعہ جو بھی 4 6 10 15 رہے ہوں وہ ایک طرف ہیں۔ اب وہ کتاب میں نقشہ تو بنا نہیں ہے، نہ ویڈیو بنا ہے، اپنی عقل سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا امام ادھر سے آ رہے ہیں، روایت کہتی ہے کہ اس کو مروان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا، تب امام ادھر سے نکلے اور یہ دروازہ ہے، یہاں اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ وہ 10-5 شیعہ بیٹھے کچھ میٹنگ کر رہے ہیں، امام کو پتا چلا کہ یہ اعلان ہوا ہے، امام گھر سے نکلے، یہ بیٹا یہاں کھڑے ہیں، دیکھتے ہی حالت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک بات کریں نا، کبھی کبھی جب اچھا لگ جائے تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لیا کیجئے۔ پالنے والے تیرا لاکھ کرم ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت بن گئے۔ کیا معمولی شرف نہیں ہے جو خدا نے ہم کو آپ کو بغیر کچھ کیے دے دیا ہے؟ تو آپ کتاب کی بات نہیں کرتا، اپنی عقل سے سوچئے۔ ارے باپ رے باپ، مطلب وہاں 10 تو شیعہ بیٹھے ہیں، صاحب نکل آئے، ایسا کیا ہوگا نا، حالت خراب۔ امام نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہاں گئے سیدھے، جو چند شیعہ بیٹھے تھے، ایک جملہ فرمایا، دنیا چاہے جو کرے، یہ میں کہہ رہا ہوں، دنیا چاہے جو کرے، آپ لوگ زیادہ جوش میں مت آئیے گا، خبردار کوئی ایک لفظ کلمہ ہے، ایک لفظ کوئی اس کو کچھ کہے گا نہیں۔ اور امام ڈائریکٹ کریں تو کون بولے گا؟ اس کے بعد امام اس کمبخت کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ آئے کیا بنا۔ امام جس راستے سے آئے تھے پلٹنے لگے۔ جان میں جان آئے گی نہیں آئے گی؟ بھیا شکر ہے خدا کا، تھوڑا سا گزرے تھے کہ یہ جانی دشمن ہشام ابن اسماعیل کہتا ہے واللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے۔ یہ ہے ہمارے امام، صلوات بر محمد۔ آپ
آپ فرمائیے کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ فیض صاحب سید ہیں آپ، بتا سکتے ہیں کہ آپ میں رسول اللہ میں کتنا وہ ہے؟ سال تو پتا ہے نا، 1400 سال سے زیادہ ہے نا، 1444 تو یہی چل رہا ہے، 40 وہ مان لیجئے ہے نا، 85 تک چلا جائے گا، 1500 سال ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے، یا اللہ ہر محب علی کو ایسا بنا دے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا، آپ کے بیٹے کا ایڈمیشن بہت بڑھیا جگہ ہو گیا مگر فیس کی اوقات نہیں ہے، اب کیا کریں؟ کوئی بجٹ ہے اسلام کا؟ ہے؟ ٹھیک ہے، سہم سعادت دے دیجیے آپ، ہے نا؟ آپ سہم سعادت لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں۔ اور امام سجاد سہم سعادت لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ ان کے سید ہونے میں کوئی شک ہے؟ بولیے، بقیت آپ چاہے جس پر بحث کر لیجئے، لیکن امام کے سید ہونے میں کوئی شک ہے؟ خون اس کا کتنا حصہ ہے؟ 2۔ سہم امام دونوں لے سکتے نہیں لے سکتے؟ بولیے۔ اور یہ شیعہ نہیں، ظاہر زہری کا یہ جملہ ہے، بہرحال میں مس کر رہا ہوں، غیر شیعہ کا جملہ ہے، کہتا ما اکل علی ابن الحسین بقرابت رسول اللہ درہمن قط، امام سجاد نے پیغمبر کے رشتے کی بنیاد پر اپنے اوپر 1 درہم خرچ نہیں کیا۔ بولی ہے یہ ہے، بلکہ الٹا روایت کہتی ہے کہ کان فی المدینہ اہل المدینہ یعیشون، کانوا اہل المدینہ یعیشون، کچھ مدینے والے تھے جن کا باورچی خانہ چل رہا تھا، پتہ نہیں تھا کہاں سے آ رہا ہے۔ جب امام کی شہادت ہو گئی وہ رکا تب سمجھ میں آیا۔ اور یہی نہیں، ایک بس آخری سن لیجیے آپ، یہی نہیں، ساری پرابلم خاندان والوں سے ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے آپ کا شعر سن کے تعریف کرے گا، خندنیا والے کہیں گے یار یہ کوئی مصرع ہوا۔ یہی امام سمجھانا چاہتے ہیں، خاندان والے گڑبڑ کریں گے مگر تم ہماری راہ پہ چلو، تم پلٹ کے جواب مت دو۔ ایک اپنے خاندان کے آدمی تھے، رات کو مولا جاتے تھے، کتاب میں نقاب کا لفظ، نقاب والا نقاب تھوڑی، چہرے کو ڈھک کر کے ڈھاٹا باندھ کے کہ پہچان نہ پائے، نکلتے تھے، جی اے بھیا یہ رکھ لو، آج کل تم پریشان ہو اس کو رکھ لو۔ اپنے خاندان کا آدمی، اس کا جواب سنیے، اللہ اچھا رکھے صاحب آپ کو، پتہ نہیں کون ہے آپ، اس طرح مدد کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے علی ابن الحسین، اپنے کو امام کہتے ہیں، وہ خبر نہیں لیتے، یہ ہے خاندان کا جواب۔ لیکن کبھی حضرت نے نقاب نہیں ہٹائی کہ بھیا جس کو کہہ رہے ہو اسی نے کیا ہے۔ جب امام کا انتقال ہوا تب اس کو پتا چلا تو جا کے قبر پہ پچھاڑے کھڑے تیرے مولا معاف کر دیجئے، سمجھ گئے؟ یہ ہے سیرت ہمارا۔ تو دوسرا طریقہ، آج مسائب ہلکا ہو جائے گا، یوں بھی ولادت کی تاریخ ہے اس کو۔ تو پہلا طریقہ دعا، ہر جگہ پہنچے گا۔ دوسرا طریقہ اخلاق۔ تیسرا اسکول بنا نہیں سکتے، ہاسٹل چلا نہیں سکتے، مدرسہ قائم کر نہیں سکتے، کیا کریں؟ غلام اور خنیز خرید لیتے تھے، پڑھاتے تھے، کام بھی ہوتا تھا، پڑھاتے تھے، اور جب دیکھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہو گیا، اب یہ کرلا کی مسجد میں ہلاؤ پل میں پیش نمازی کے لائق ہو گیا، بہانہ بناتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، جا۔ ایسے لوگ، یہ واقعی آدمی سن کے تعجب ہوتا ہے کہ اہل بیت کو کیا دیا تھا خدا نے، کتنا بڑا کلیجہ تھا۔ کان عنده قوم اضیاف، امام کے یہاں کچھ مہمان تھے۔ جب مہمان ہوتا ہے تو آدمی تھوڑا بڑھیا پکاتا ہے نا۔ ایک غلام تھا امام کا، گرم کے چکر میں کہ مہمانوں کو گرم کھانا سرو کر دیا جائے، وہ پوری پتیلا جو بھی تھا، مگر اتنی بڑی تھی کہ اکیلے اٹھایا اس نے، تو پتیلی کہیے تھوڑا بڑی رہی ہوگی،
تنور سے اٹھایا کھولتا ہوا سالن. اب مہمان ومان ہے تو تیزی سے نکلتا ہے, سامنے کوئی چھوٹا بچہ امام سجاد کا آ گیا, وہ پورا کھولتا ہوا سالن بچے پلٹ گیا ہڑبڑا گیا, فقتلہ, اور اس وجہ سے مر گیا. معمولی چیز ہے. پڑھنے والے یہ اہل بیت کیا ہے ہم نہیں پہچان پاتے. فتحیر الرجل, وہ فتحیر الغلام, اس بیچارے کی حالت, ہمارے تو حالت خراب ہو جاتی, باپ رے آج کیا ہوگا. کچھ نہ بولتے آپ فیض بھائی, اتنا کہتے دیکھ کے نہیں چل سکتے, اندھے ہو اتنا تو بولیں گے نا. وقت تحیر الغلام, غلام کی حالت خراب. تب تک امام آئے, کیا ہوا؟ اوہو, حضرت نے فرمایا تمہاری غلطی نہیں ہے, انت حر لوجہ اللہ, بہانہ ملے گا, جاؤ تم آزاد, اپنا کام کرو, تمہاری غلطی نہیں ہے. کتنے واقعات, اب وقت نہیں کہ میں ان واقعات میں جاؤں کہ کیسے کیسے امام نے آزاد کیا کس کس طرح, اور کیسے کیسے غلام پالے ہیں. باپ رے, سن لیجیے 2 منٹ مصائب ہلکا, آج ولادت کے دن یوں بھی, حالانکہ ہم نے آپ کے امام سے اجازت لے لی ہے کہ تھوڑے سے مصائب پڑھ لوں, انہوں نے کہا سب گزر گئی, صلوات بر محمد و آل. بس قحط پڑا مدینے میں, سنیے آپ, قحط پڑا مدینے میں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو دیکھا جو ہے وہ کہ بیابان میں ایک آدمی بڑا گڑ گڑا کے, کیا غضب کے دعا کا انداز تھا اس کا. مجھ کو اچھا لگا, میں ایک جگہ چھپ کے کھڑا ہو گیا, اور واقعی صاحب دعا کا اثر, بادل اٹھا, بارش بھی ہوئی. پھر اس کے بعد وہ آدمی, میں نے کہا یار یہ آدمی شکل سے تو کوئی غلام لگتا ہے, کالا ہے, حبشی ہے, یہ کہاں کا ہے, کس کے یہاں کا ہے. کہنے لگا, میں نے اس کا پیچھا کیا کہ جاتا کہاں ہے. پیچھے پیچھے چلتے دیکھا کہ امام سجاد کے گھر, او ان کی تعلیم ہے تبھی تو. امام کے پاس آ گیا, مولا بولو, ایک غلام چاہیے, ایک غلام خریدنا ہے. کام سے خریدنے کی بات مت کرو, چاہیے کون سا وہ بتاؤ. مولا نے بھی 1000 غلام خریدے ہیں, بیچا نہیں ہے, سب کو آزاد کیا ہے. ان کے یہاں آپ کو خریدنا ملے گا, بیچنا نہیں ملے گا. کہنے لگا مولا نام تو نہیں جانتے, سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ, بولو. نہیں صاحب اس میں کوئی بچا ہے؟ جی وہ جو استبل میں دیکھ ریکھ کرتا ہے, بولا اس کو. اب آیا, آپ تصور کیجئے اس نے دیکھ کے پہچانے کیا, ارے یہی مولا, یہی عجیب کہا ہوگا. حضرت نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ہم نے ہبا کیا ان کو, آپ ان کے ساتھ جائیے. اگر غلام ہوتا تو چاہے یہاں رہے چاہے وہاں رہے. جانتے کیا کہا اس نے؟ کہا بھیا مجھ کو میرے امام سے کیوں دور کر رہے ہیں, تم کیوں مجھ کو لے جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا سنو یار, ہم تم کو غلام بنا کے نہیں لے جائیں گے. تب کہ ہم تمہاری دعا سن رہے تھے, دعا کا انداز, پھر اس پر بارش ہو جانا, تو میں تم کو غلام بنا کے تھوڑی لے جا رہا ہوں. میں نے سوچا لے چلوں, ایسا مومن آدمی اپنے گھر تھوڑا سا خدمت کرنا چاہتا ہوں. بولیے ہم آپ سب, میں اپنے کو ملا کے کہتا ہوں, اگر ہم سے کوئی یہ بات کہتا ہمارا جواب کیا ہوتا؟ اچھا آج سن رہے تھے, ارے نہیں میں کس قابل ہوں, اللہ کا کرم. اندر سے خوش ہوتے نہیں ہوتے, یہی ہو رہا ہے نا. لیکن امام کی اپنے تعلیم دیکھیے, کہتا یا اللہ ابھی تک بات ڈھکی چھپی تھی, اب جب کہ تو نے ظاہر کر دیا ہے تو میں پبلک کی واہ واہ سننے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا. سمجھے آپ, یہ تعلیم اہل بیت کی. 4 لفظ پڑھ کر کے تم سمجھتے ہو اسی اصل کہ لوگ تم کو واہ واہ کریں. لعنت ہے تمہاری ایسی مولویت اور ایسی ذاکری پر. مولا آج آپ کی ولادت کی تاریخ ہے مولا, ہم ذلیل ہیں, ہم نالائق ہیں, ہم بدماش ہیں, شیطان ہم کو ورغلاتا ہے, لیکن مولا ایک اگر ہاتھ اٹھا دیجئے گا تو شاید کچھ اثر ہو جائے, شاید کچھ دل کی گندگیاں کم ہو جائے. مولا تھوڑی دیر کے وہ چلا گیا, تھوڑی دیر بعد بخار آیا, مر گیا. یہ ہے اس طرح غلام پالے. یہ تو مردوں کا ہوا, عورتوں کا کیا ہوگا؟
ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک کنیز تھی, پانی ڈال رہی تھی, حضرت ہاتھ دھل رہے تھے, فسقط الابرق, لوٹا گر گیا. تو جب گرے گا تو کوئی بھی سر اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا. امام نے سر اٹھایا, وہ ڈر گئی. کہتے والقاظمین الغیظ, حضرت نے فرمایا کظمت غیظی, چلو کوئی بات نہیں, غصہ پی گیا. پھر کہتی ہے والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر. حضرت نے کہا عفوتک, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. پھر کہتی ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. حضرت نے فرمایا انت حرۃ لوجہ اللہ, جاؤ احسان آزاد کیا. کہ بلا پڑھائے حبش سے آ کے کنیز کہاں کون سی آیت پڑھنا چاہ رہی پڑھ رہی ہے. یہ ہے امام زین العابدین, کس سماج میں امام تھے اور کس طرح سے اس دین کی حفاظت کر کے گئے. تیرے بھائیو, یہ اماموں کا کمال ہے کہ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود آج آپ کا وجود باقی ہے. بس دو جملے اور ختم و دعا. یا اللہ, یہ تو بہت بڑا احسان ہے, اس کے تو شکریہ کے قابل ہم لوگ ہیں ہی نہیں کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. پروردگارہ جہاں تو نے یہ کرم کیا ہے, یہ بھی کرم کر دے میرے معبود, شیطان کے وسوسوں سے بچا لے. اللہ اللہ اکبر. مگر اس امام نے کتنا جھیلا ہے معلوم ہے. دیکھیے, باپ کے غم میں رونا اچھی بات ہے, رو تو ٹھیک ہے, لیکن کیا جو گریا تھا امام سجاد کا خالی امام حسین کے شہادت پر تھا؟ مجھے نہیں معلوم, میں اپنی عقل کی بات کر رہا ہوں. شاید مطلب یہ ہو اکبر جو فرض تھا وہ پورا کر دیا نا, جان دے دی. حتیٰ اصغر جا نہیں سکتے, امام کے ہاتھ پہ گئے اور شہادت دے دی. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے کہ اکبر نے بابا کی خدمت کر دی, اصغر نے اپنا ادا کر دیا. میں یہ فیلنگ ہوگی کہ نہیں میں بابا کی نصرت نہیں کر سکا. یہ ہم کہاں سے لائے؟ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا, ادھر سے گیا جہاں شہداء کے جنازے تھے. جناب زینب آئیں امام حسین کے لاشے کے پاس. فرمایا, بہت سے علماء نے اس روایت کو ضعیف بھی کہا لیکن ہے کتابوں میں, پالنے والے ہماری اس قربانی کو قبول کر لیں. اتنے میں جناب زینب کی نظر پڑ گئی ناقے پر امام سجاد کی. تو آدمی کے دل کی جو حالت ہوتی ہے نا, وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. تو کیا حالت تھی امام کی کہ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے امام حسین کا لاشا چھوڑ دیا اور تیزی سے آ گئی ناقے کے پاس. کہنے لگی, بیٹا لعلک تجود عن نفسک, تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے, مطلب بیٹا اپنے کو سنبھالو. امام نے فرمایا, پھوپھی اماں کیسے برداشت کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے باپ کا جس کے سامنے اس کے باپ کا, بھائیوں کا جنازے پڑے ہو, ریت اڑ اڑ کے کفن کا کام کرے. بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے باپ کے جسم میں چادر نہ ڈال سکے. شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی موقع نہیں ایسا ہوتا تھا جب امام کو اپنے باپ یاد نہ آ جائے. بازار سے گزرتے تھے, قصائی جلدی جلدی بند کر دیتے تھے, کپڑا ڈالتے تھے. اگر کوئی بھول گیا, امام کی نظر پڑتی تھی, تڑپ کے پوچھتے, بھیا پانی پلایا تھا اس کو؟ اور جب قصائی کہہ جاتا ہم بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے, ذرا مولا تڑپ جاتا تھا, ہائے میرا بابا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔